السلام علیکم۔ میڈیسن کی دنیا میں خوش آمدید۔ میں ہوں فارماسسٹ امین شاہ۔ ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم ریویو کریں گے برتھ کنٹرول پلز کے بارے میں۔ برتھ کنٹرول پلز کیا ہے؟ یہ کس طرح اپنا اثر دکھاتے ہیں؟ یہ ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں آسان الفاظ میں سمجھائیں گے۔ اس ٹاپک کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی اور انفارمیٹیو لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ بچہ کب پیدا ہوگا؟ یقیناً جب بیضے اور سپرم کا ملاپ ہوگا۔ عورت کی اووری میں بیضے کی ڈیولپمنٹ کے لیے پیچوٹری گلینڈ سے دو ہارمونز LH اور FSH آتے ہیں جو کہ اووری میں موجود فولیکل پر اثر کرتے ہیں اور اس فولیکل کے اندر موجود بیضے کو ڈیولپ کرواتے ہیں، اور یہ بیضہ فولیکل سے باہر نکل کر فیلوپین ٹیوب میں سفر شروع کر دیتا ہے جہاں سپرم سے ملاپ کے بعد اگلا کام ہوگا۔ پیچھے جو فولیکل بچتا ہے وہ پروجسٹیرون اور ایسٹروجن خارج کرتا ہے۔ یہ ہارمونز پیچوٹری گلینڈ پر جا کر عمل کرتے ہیں اور وہاں سے خارج ہو رہے LH اور FSH کو روک دیتے ہیں کیونکہ اب انڈا ڈیولپ ہو گیا ہے۔ اگلے انڈے کی باری اگلی ماہواری پر آئے گی۔ ویورز، جو ادویات وقفے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں ان میں اورل کنٹراسیپٹیو پلز یعنی کہ گولیاں، یا پھر جسم میں ٹیوبز وغیرہ بھی رکھی جاتی ہے، یا پھر انجیکشن بھی ملتے ہیں۔ ان سب چیزوں میں مصنوعی ایسٹروجن اور پروجسٹیرون ہوتا ہے یا صرف پروجسٹیرون ہوتا ہے، جس سے خون میں ان ہارمونز کا لیول بڑھ جاتا ہے اور یہ پیچوٹری گلینڈ پر عمل کر کے LH اور FSH کا خروج روک دیتے ہیں، جس سے بیضے کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی، اور سپرم جب عورت کے جسم میں آئے گا تو اسے ملاپ کے لیے بیضہ نہیں ملے گا۔ جو ادویات ملاپ کے بعد استعمال کی جاتی ہے یہ مصنوعی طور پر ہیز کا عمل کرواتی ہے، اور اگر سپرم اور بیضے کا ملاپ ہوا بھی ہو تو وہ زائگوٹ بھی باہر خارج ہو جاتا ہے۔ ویورز، عام طور پر برتھ کنٹرول پلز مہینے میں 22 دن استعمال کرنی ہوتی ہے، جس کے استعمال میں باقاعدگی اور ایک مقررہ وقت ہونا ضروری ہوتا ہے۔ برتھ کنٹرول پلز ہر دن کے لیے الگ ہوتی ہے، اس لیے دوا کے پیکٹ میں ہر دن استعمال کرنے والی ٹیبلٹ کا اشارہ درج ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ ایک گولی کا ناغہ بھی حمل کو نہیں روک پاتا۔